امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف فضائی کارروائیاں مکمل کرنے کا اعلان۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائیاں آبنہ ہرمز میں آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئیں۔ صوبہ ہرمزگان، کشم جزیرہ، سیرک، جاسک، بندر عباس اور سیرک میں ایرانی ریڈار سسٹمز اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق دفاعی حملے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کیے گئے۔ کارروائیاں بلا جواز ایرانی جارحیت کے جواب میں متناسب رد عمل قرار دے دیں۔ کارروائیاں ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز میں امریکی آپاچی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا رد عمل ہیں۔ جواب بہت سخت اور بہت طاقتور ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی ABC نیوز سے گفتگو۔ واضح کیا وہ ہمیشہ مضبوط انداز میں جواب دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ باور کرایا امریکہ کے پاس ایک معاہدہ تھا جو بہت اچھا تھا، وہ یقیناً اب بھی موجود ہے۔ ٹرمپ کا ایران کی تعمیر نو میں حصہ لینے کی خواہش کا بھی اظہار۔ تعمیر نو کے بدلے ایرانی تیل کا آدھا حصہ مانگ لیا۔ کہا ایران کو پل اور پاور پلانٹ سمیت ہر چیز دوبارہ بنانا ہوگی۔ جنوبی ایران میں امریکی حملے ختم ہو چکے اور اب صورتحال پرسکون ہے۔ حملوں میں کشم جزیرہ، سیرک، جاسک اور کوہ مبارک کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں کے باعث تہران، مناب یا بندر عباس میں کسی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ سیرک میں پانی کے 2 ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پینے کے پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ ایران کا امریکی ڈرون MQ-9 تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی جاسوس ڈرون کو صوبہ بوشہر میں مار گرایا گیا۔ ڈرون شمالی خلیج فارس کی فضا میں مداخلت کی کوشش کر رہا تھا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں امریکی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے واضح کیا کشیدہ ماحول میں غلط فہمیوں یا غیر ارادی حادثات کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ میدان جنگ میں شکست کے باوجود امریکہ نے ایرانی عزم آزمانے کا فیصلہ کیا۔ طاقتور ایرانی افواج کسی بھی حملے یا خطرے کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی جارحیت پر جواب۔ واضح کیا اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو خطے سے نکل جائیں۔ خلیج فارس کی تاریخ میں بیرونی مداخلت کرنے والوں کا انجام بھیانک ہی ہوا ہے۔ امریکی اسپیکر نے ایران کے خلاف کارروائی کو متناسب اور محدود قرار دے دیا۔ مائک جانسن نے صدر ٹرمپ اور اعلیٰ حکام کے ساتھ وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کے بعد کہا کہ امریکی افواج نے دفاعی حملوں میں ایرانی ریڈار، میزائل اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ اپاچی ہیلی کاپٹر کو ایرانی حملے میں گرائے جانے کا واشنگٹن کا بیانیہ سراسر جھوٹ ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق انٹیلیجنس تجزیہ کار لیری جانسن کا دعویٰ۔ واضح کیا ہیلی کاپٹر کی تباہی کو ایران پر مزید فوجی حملوں کے لیے بہانہ استعمال کیا گیا۔ روسی میڈیا نیٹ ورک سے گفتگو میں لیری جانسن نے امریکی دعووں پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا اگر ہیلی کاپٹر کو واقعی ایرانی ڈرون یا میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہوتا تو دونوں امریکی پائلٹس کا زندہ بچ جانا ناممکن تھا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد قطر، کویت، بحرین اور امارات نے اپنی افواج کو الرٹ کر دیا۔ پروازوں کے لیے فضائی حدود بھی بند کر دیں۔ ایران سے طویل المیعاد معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے۔ حتمی پیش رفت میں 1 ہفتے سے چند ماہ لگ سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی NBC نیوز چینل سے گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رابطہ۔ اسحاق ڈار کی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر بلاول کو مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا گلگت بلتستان میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے حکومت بنانے اور صوبائی امور پر دونوں جماعتوں کا ساتھ بیٹھنے پر اتفاق۔ حکومت اور اتحادی پیپلز پارٹی میں معاملات طے پا گئے۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس سپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 2 رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ مقدمہ محکمہ داخلہ کے 9 جون کے نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر درج کیا گیا۔
شمالی آئرلینڈ کے دارالحکومت بیلفاسٹ میں ایک سوڈانی کی جانب سے چاقو حملے کے بعد شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ تارکین وطن کے خلاف مظاہرے پرتشدد رخ اختیار کر گئے۔ مشتعل مظاہرین نے کئی گاڑیاں اور املاک جلا کر راکھ کر دیں۔ پولیس کی جانب سے صورتحال کنٹرول کرنے کی کوششیں جاری۔ اور ایرانی ورلڈ کپ اسکواڈ لاس اینجلس میں میچ سے ایک روز قبل 15 جون کو امریکہ پہنچے گا۔ کھلاڑیوں کو ٹکٹیں مل گئیں، مینجمنٹ کے 14 ارکان کو امریکی ویزا نہ مل سکا۔